ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ٹو دا یونائٹڈ نیشنز ایمبیسڈر عاصم افتخار احمد صاحب ہیں. بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اس وقت صورتحال وہاں کیا ہے؟ کیا وہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایوری تھنگ از نارمل بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ بہت بہت شکریہ. یہ امپورٹنٹ ڈسکشن ہے جو آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا, اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب سے یہ پورا معاملہ شروع ہوا, آپ کو یاد ہوگا کہ 22 تاریخ کو مقبوضہ کشمیر میں یہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, اور پھر اس کا جو کہ ان کی پلے بک ہے بھارت کی, ہمیں معلوم ہے, جس کو ہم بین الاقوامی برادری کو ہمیشہ سے بتاتے رہے, تو وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا 10 منٹ کے اندر اندر ہی. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اوپر الزامات کی ایک بچاڑ تھی, اور پھر ایک پروپیگنڈا تھا, اور ایک ریٹرک جو ایک نیشنل لیول پہ بھارت کی طرف سے. So we immediately were in touch with the members of the Security Council, with the Secretary General in particular, اور یہ تمام چیزیں پیرالل میں چل رہی تھیں جو کہ اسلام آباد میں اور کیپٹلز میں جو کانٹیکٹس تھے. سو ہم نے شروع سے ہی یہ الرٹ کر دیا تھا سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرس کو, سیکرٹری جنرل کو, کہ یہ ان کا پرانا جو رویہ ہے, بیہیویئر, اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ یہ اسی ڈائریکشن میں جائیں گے جو 2019 میں پلوامہ کے بعد ہوا. اور یہ پھر جس طرح واقعات ایوالو ہوئے, جو ڈیولپمنٹ جس طرح سامنے آئی, اٹ واز پروون. اچھا, تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ادھر مطلع کر دیا تھا لوگوں کو کہ معاملات ایسے گڑبڑ کی طرف چلے گئے ہیں, تو کیا جب آپ نے یہ بتایا تھا کہ انڈیا کے پہلے اٹیک کے بعد تمام معاملات جا رہے ہیں کانفرنٹیشن کی طرف, انڈیا کی طرف سے اٹیک کی بات ہو رہی تھی, تو کیا آپ کو وہاں سے کوئی تسلی دی گئی تھی؟ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبرز, کسی نے آپ کو یہ کہا کہ آپ فکر نہ کریں, ہم صورتحال کو سنبھال لیں گے؟ The response was very, I would say, encouraging and in the right direction. کیونکہ سیکرٹری جنرل کے ساتھ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک ہفتے میں 2 دفعہ میری ملاقات ہوئی, اور ان کو میں نے فلی بریف کیا. پھر اسی 2 ملاقات کے بیچ میں سیکرٹری جنرل کی پرائم منسٹر سے فون پہ بات ہوئی, اور جو دوسرے ممبرس تھے سیکورٹی کاؤنسل کے, ان کی بھی فیڈ بیک یہی تھی. بیسکلی ایوری ون واز کنسرن, اور ایوری ون was conveying this message basically to both sides, which was in line with what we were saying, کہ اس سچویشن کو آپ کو تحمل کے ساتھ اور تھرو ڈائلاگ اور پیسفلی ایڈریس کرنا ہے, نہ کہ یہ آپ ایک ایسکلیشن کی طرف جائیں اور تنازعات کو اور بڑھائیں. تو سیکرٹری جنرل کا یہ ایک بڑا کنسسٹنٹ میسج تھا, اور جو ہمارے دوست ہیں دوسرے جو ممالک ہیں سیکورٹی کاؤنسل میں بھی تھے, بڑے ممالک بھی ہیں جو P5 ہیں, سب کی جو کامن میسیجنگ تھی وہ یہی تھی کہ اس سچویشن کو مزید خراب ہونے سے بچایا جائے. سیکرٹری جنرل نے جو اپنی آفر کی تھی گڈ آفیسرز رول کی, اس کو سپورٹ کیا جائے, اور دونوں ملکوں کو یہ ان کی یہ ایک کال تھی کہ you de-escalate the situation. This is what Pakistan was actually saying. جی, یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کی, اہم بات آپ نے فرمائی کہ آپ لوگوں سے بات کر رہے تھے اور آپ لوگوں کو مطلع کر رہے تھے جو صورتحال ہے, اور ایک جنرل آپ نے سچویشن بیان کی, وہ ویورز سن چکے ہیں, پہلے بھی پڑھ بھی چکے ہیں اس کے بارے میں. یہ بتائیے اسپیسیفک اگر آپ ہمیں بتا پائیں, مثلا انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے, بڑا سیریس معاملہ ہے, اور انڈیا نے تو کہہ دیا, خط لکھ دیا کہ ان ابینس ہم نے کر دی ٹریٹی. تو ٹریٹی کے معاملات پر جو ایک سیریسنس تھی, کیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے جو پرماننٹ ممبرز تھے ان میں سے کسی نے آپ کو کچھ کہا کہ جی اس پر کیا کیا جائے گا, کیا نہیں کیا جائے گا, آپ کو کوئی تسلی دی کہ ہم یہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں ایز فار ایز دی انڈس واٹر ٹریٹی از کنسرن, اور جو UNSC کے پرماننٹ ممبرز ہیں پرٹیکولرلی آن دی انڈس واٹر ٹریٹی؟ اس میں زیادہ تر لوگ جو بولے, جنہوں نے اس پہ کامنٹ کیا, دے کلیئرلی سیڈ کہ دے وڈ لائک دی respect for international law and the respect for
the obligations that are there for member states under bilateral treaties. So it was very clear. اور بعض ممالک نے اس سے آگے جا کر یہ بھی کہا کہ this is a serious matter. It relates to actually the peace and stability in the region. کیونکہ جس طرح ہم نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی، اور جو ہم نے بتایا بھی تھا کہ جو ہماری جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس نے بھی اس کو ڈکلیئر کیا ایز این ایکٹ آف وار. So there was a clear sense among the members of the international community کہ یہ جو ایکشن ہے یہ this was in violation of international law and the violation of the treaty itself. سیکرٹری جنرل کی طرف سے بھی اس کے اوپر کافی خدشات کا اظہار تھا. جو ہماری بات چیت ہوئی سیکریٹریٹ کے اندر جو سینئر آفیشلز ہیں ان کا اس کے اوپر کافی کنسرن تھا. سو آئی وڈ سے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا اگر آپ بات کریں تو کلیئرلی دی اوپینین واز اگینسٹ دس انلافل ڈیسیژن دیٹ انڈیا ہیز ٹیکن. یہ اہم بات آپ نے فرمائی کہ لوگ جو تھے جو وہاں یو این ایس سی کے ممبرس تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ ہاں معاملہ اہم ہے، سب نے اگری کیا. لیکن اگری کرنا ایک بات ہے، اس پر جو معاملہ ہے اس پر عمل درآمد کروانا وہ اور بات ہے. جیسے کہ ہم نے غزہ کے معاملے میں دیکھی باتیں کہیں ہوئی ہیں کہیں نہیں ہوئی، لیکن جس کے ہاتھ میں فورس ہے تو وہی اپنی بات منوا رہا ہے. تو ان دس کیس پاکستان کے سامنے جو انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے، ورلڈ بینک جو کہ اس ٹریٹی کا مطلب وہاں ہوئی ڈپازٹ وہ اس کا اگر ہم کہیں کہ ان سینس گارڈین ہے، انہوں نے تو کہہ دیا ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے، وہ جو ویڈیو وائرل ہوا ہے کہ اس میں یہ جو ابینس ہے وہ اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے کوئی. لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ورلڈ بینک جب تک دونوں پارٹیز متفق نہیں ہوتی ہم کسی معاملے کو کسی طرف نہیں لے جا سکتے. تو اس کے بارے میں کیا وہاں بات چیت ہوئی یو این ایس سی میں؟ دیکھیے میڈم، آپ نے وہ اسرائیل اور غزہ کا ذکر کیا، اکثر لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور ایک تو چیز خیر پوری جو ڈیولپمنٹس اینڈ ہاؤ آل آف دس ایوالوڈ اینڈ ہاؤ پاکستان ریسپونڈیڈ ود such force and determination and the way things have come out. جو پاکستان نے جس طرح کنونشنل سائڈ پہ بھی اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں بالکل کلیئرلی واضح کیا، اور وہ جو ڈیٹرنس ہے اس کو بھی ری اسٹیبلش کیا. سو وہ اس سینس میں تو کوئی کمپیریزن ہے نہیں. بٹ آئی ہیو بین ٹیلنگ آور فرینڈز اینڈ آلسو انٹرنیشنل میڈیا کہ اگر آپ کمپیریزن کی بات کرتے ہیں دونوں سچویشنز میں تو ایک کمپیریزن بالکل واضح ہے، اور وہ کمپیریزن یہ ہے کہ یہ دونوں سچویشنز جو ہیں اللیگل فورن آکوپیشن کی سچویشنز ہیں. دونوں سچویشنز میں there is a right of self-determination that is involved which has not been honored, اور ایک suppression ہے، ایک oppression ہے from the occupiers against the people, on Palestinians on one side and Kashmiris on the other side. So actually this has helped us this whole episode is actually it has catapulted کشمیر بیک آن ٹو سینٹر اسٹیج. بالکل اسی پر آپ نے آئی ڈبلیو ٹی اور سوری ٹو نہیں فرمائیے آئی ڈبلیو ٹی اور ورلڈ بینک پریزیڈنٹ کی بات کی. I am sure you would have seen his recent interview in which he was asked about this, and he said very clearly, I think it couldn't be clearer than that, کہ جی جو ورلڈ بینک کا اس میں کیا رول ہے اور جو انڈیا کا جو ڈیسیژن ہے to put this into abeyance, it has no legal basis. ہاں بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ very clearly جی انہوں نے کہا کہ اس ٹریٹی کے اندر کوئی پروویژن نہیں ہے کہ آپ اس قسم. بہرحال وہ تو دیکھا جائے گا انڈس واٹر ٹریٹی. یہ بتائیے گا یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1172 جو 1998 میں نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد پاس ہوئی، اس میں جو امن کی بات ہوئی ساؤتھ ایشیا میں، تو بڑی کلیئرلی یہ اس میں لکھا تھا کہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرابلمز جو سالو ہونے کی ضرورت ہے. کشمیر کا نام لیا گیا تھا اس میں. تو کشمیر کے حوالے سے جو کہ از آبویسلی ایٹ دا روٹ آف آل دا ایشوز دیٹ آر دیر انڈیا اور پاکستان کے درمیان، تو اس پر کیا کہا گیا، اس پر یو این ایس سی میں
کیا کشمیر پر بات ہوئی، اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، ایکنالج کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ کشمیر پہ ریکگنیشن از دیر کہ یہ ایک ایشو ہے جس کو ریزالو ہونا ضروری ہے، اور اب یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں وی ور ایبل ٹو ری انفورس دس پوائنٹ کہ آپ کا فوکس، اور خاص طور پہ اقوام متحدہ کا، سیکرٹری جنرل کا، سیکیورٹی کاؤنسل کا فوکس صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ نے اس کو رائٹلی کنڈیم بھی کیا ہے. So the responsibility does not end there. We have to see کہ جی کس طرح یہ سچویشن ایوالو ہوئی، کس طرح انڈیا نے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ کی طرح جس طرح وہ کرتے ہیں، to attain some of their strategic objectives. So we have highlighted this point, and I think it is globally, it has come out very clearly that at the backdrop of all of this and these recurrent situations in which Pakistan and India are confronting each other every couple of years is the Kashmir dispute. Unresolved Kashmir dispute. آپ کو ڈیوریبل پیس اور اسٹیبلٹی ساؤتھ ایشیا میں چاہیے، اور if everyone is saying that that is an objective, then there should be serious concerted efforts کہ آپ کشمیر کے اوپر اس معاملے کو اس کو حل کروانے کی کوشش کریں. میرا خیال میں واضح طور پہ سامنے آئی ہے، آپ نے دیکھا جب سیز فائر ہو گیا تو بہت سارے ممالک جو کہ یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے کالنگ فار سیز فائر، دی امریکن اسپیشلی، ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں دے آر ویری انسٹرکٹیو. وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ویلکمنگ سیز فائر، ایٹ دا سیم ٹائم دے آر سیئنگ دیٹ وی ایکسپیکٹ اینڈ وی کال آن بوتھ سائڈس ٹو سٹ ڈاؤن، ٹو ہیو اے ڈسکشن، ٹو ہیو اے ڈائلاگ، رینیوڈ ڈائلاگ، جس میں وہ بات چیت کریں. امریکنز تو انہوں نے یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ جی انڈیا اینڈ پاکستان ہیو اگریڈ ٹو ہیو وائڈر ٹاکس آن اے نیوٹرل وینیو. آئی مین نتھنگ کوڈ بی more clear than that. So everyone is saying, Secretary General نے بھی clearly کہا ہے کہ broader issues اور outstanding issues کو resolve کرنے کی ضرورت ہے، peacefully کریں، بات چیت کے through کریں. This is what Pakistan has been saying. So آپ نہ انڈیا کا ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں، ماننے سے ہی انکاری ہیں کہ جی خود ریکویسٹ کی تھی اور سیز فائر کروانے کے لیے، اور پھر جو رول پلے کیا خاص طور پہ امریکہ نے بھی، اس کو ہی انکار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس بات کو بھی انکار کر رہے ہیں کہ جی کوئی ڈائلاگ بھی نہیں کریں. جی بہت شکریہ امبیسڈر صاحب. ناظرین، اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ معاملات پاکستان ہندوستان کے درمیان یقینی طور پہ اب سینٹر سٹیج انہوں نے اختیار کر لی ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی ہمارا اسی پر فوکس رہے گا. بین الاقوامی سطح پر کیا ہوتا ہے، پاکستان کے اندر خانے میں کیا ہوتا ہے، چاہے سیکیورٹی کا معاملہ ہے، چاہے پولیٹیکل معاملات ہیں، ہر جگہ اس کی جو ہے گونج سنائی دے گی. پاکستان ہندوستان کے تعلقات کے حوالے سے، پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، کشمیر کے معاملے کے حوالے سے، اور ہماری نظر اس پر رہے گی. ہماری طرف سے آج اتنا ہی.